وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سامعین، اب تک 2 قسطیں آپ نے سنی تھیں، اب تیسری قسط سنیے. رکن یمانی کی فضیلت. خانہ کعبہ کے چاروں کونے الگ الگ نام سے ہیں. جیسا کہ عرض کیا گیا، جو کونا جس نام سے ہے اسی جہت میں وہ ملک واقع ہے. ملک شام رکن شامی کی طرف واقع ہے. ملک عراق رکن عراقی کی سمت میں پڑتا ہے. ملک یمن رکن یمانی کی طرف. یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ رکن شامی اور رکن عراقی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے ان مقامات کے لیے خصوصی طور پر کوئی دعا نہیں. رکن یمانی اور رکن حجر اسود کی فضیلتیں ہیں، اس لیے ان کی خصوصی اہمیت ہے. سب سے پہلے رکن یمانی کے بارے میں سنیے، اس کی فضیلتیں، اس کی تاریخ. رکن یمانی کو یہ عظمت حاصل ہے کہ یہ بنیاد ابراہیمی پر واقع ہے. میرۃ المناجیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 183. اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استلام کرتے، اس کو چھوتے، اسے بوسہ دیتے اور اپنے رخسار پر انوار اس پر رکھ دیتے تھے. مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107، حدیث نمبر 1718 1719. یہ رکن یمن و برکت سے ماخوذ ہے، یہ خطاؤں کو مٹاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور رکن یمانی دونوں خطاؤں کو مٹاتے ہیں. ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285. سامعین، اس رکن کے پاس آنسو بہانا سنت ہے اور اس کا استلام کرنا یعنی چھونا روز محشر کام آئے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور رکن یمانی دونوں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کی 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے. جس نے ان کا صحیح طریقے سے استلام کیا ہوگا یہ اس کے حق میں گواہی دیں گے. معجم کبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 146، حدیث نمبر 11432. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، پھر اس پر اپنے مبارک ہونٹ رکھ کر دیر تک روتے رہے. پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہانے چاہیے. اس کا عظیم و فضیلت والا ہونا یوں بھی واضح ہے کہ یہ جنتی یاقوت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اور یہ کہ اللہ پاک نے ان کا نور بجھا دیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو مشرق و مغرب ہر شے روشن ہو جاتی. صحیح ابن حبان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 10، حدیث نمبر 3702. اس رکن کی خاص بات یہ بھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، رکن یمانی پر 70,000 فرشتے موکل ہیں. جو بھی یہ دعا مانگتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ پاک، میں تجھ سے دین و دنیا میں بخشش اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے ہمارے پالنہار، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو وہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 439، حدیث نمبر 2957. اس رکن کی ایک اور خصوصیت اس حدیث سے واضح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے رکن یمانی پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. جب تم وہاں سے گزرو تو یہ دعا کیا کرو،
کیونکہ وہ فرشتہ آمین کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 95۔ اس رکن پر فرشتوں کی کثرت کی گواہی اس کے سردار جبریل امین علیہ السلام نے بھی دی ہے۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حال میں آئے کہ انہوں نے سبز رنگ کا عمامہ شریف باندھا ہوا تھا جس پر کچھ غبار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ کے امامے پر غبار کیسا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، میں کعبۃ اللہ کی زیارت کو حاضر ہوا تھا تو رکن یمانی پر فرشتوں کا ازدحام تھا، یہ ان کے پروں سے اڑنے والا غبار ہے۔ اخبار مکہ للازرقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35، الحبائق فی اخبار الملائک صفحہ نمبر 186۔ سامعین، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان عموماً یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نیا شوط چونکہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اس لیے وہاں تکبیر رکھی گئی ہے، ساتھ ہی تحلیل بھی، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نیا چکر شروع۔ سامعین، رکن حجر اسود کی تاریخ اور فضیلت۔ خانہ کعبہ کی خاص نعمتوں میں سے حجر اسود بھی ہے۔ اس کی عظمت کا کیا کہنا، یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ خلد بری سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشہ میں نصب فرمایا تھا۔ اس سلسلے کی یہ تفصیل دلچسپی سے خالی نہ ہوگی۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کی ویب سائٹ سے ماخوذ پورا اقتباس ملاحظہ ہو۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ تفسیر قرطبی۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی، عالی مرتبت، مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستمرانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازنی بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامتہ کے دستے تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلیمان ابن حسن نے، جو کرامتہ کا سردار تھا، حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذوالحجہ 1317 ہجری کو اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جس میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آنے واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے دست تصرف سے مامون رہا، کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذوالحجہ 1317 ہجری بروز اتوار عصر کے وقت جعفر ابن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا۔ اس پر کتنی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد
بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذوالحجہ 339 ہجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی بھی معجز نما تھی۔ کرامتیوں سے بارہا واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر لنگ پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل چکا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل یا پھٹ جائیں وہ حجر اسود نہیں۔ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کے عارضہ میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ اعلام العالم صفحہ نمبر 165، مرقات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 32۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو طاہر کرامتی بدبخت کو ابرہہ کی طرح بیت اللہ کے بجائے اپنے شہر حجر میں حج کا اجتماع کرانے کا جنون دماغ میں پیدا ہوا۔ اس نے اس غرض سے ایک عالی شان محل بنوایا جس کا نام دار الحجر رکھا۔ چنانچہ 317 ہجری میں حج کے ایام میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں اور احرام کی حالت میں حاجیوں پر دستے ستم دراز کیا۔ حد یہ کہ حرم محترم کے اندر بھی بے دریغ قتل کیا۔ شہر کے علاوہ گرد و نواح میں قتل عام کا بازار گرم کیا۔ 30,000 بے گناہ انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس قدر روح پرسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ وہ ظالم کہتے تھے کہ تم مسلمان کہتے ہو من دخلہ کانا آمنا، یعنی جو حرم میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا۔ بتاؤ اب امن کہاں گیا؟ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ لکھتے ہیں ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے، حجر اسود کو اکھاڑ کے ساتھ لے گیا، اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ سامعین، خلافت مستکفی کے عمرہ نے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح حجر اسود واپس آ جائے۔ انہوں نے 50,000 دینار سرخ کی پیشکش بھی کی مگر کرامتی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ابو طاہر اس خیال فاسد پر قائم تھا کہ یہ ناپاک جسارت اپنے امام عبید اللہ المہدی والی افریقہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب منصور اسماعیل نے قیروان سے حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ شدت سے کیا اور ادھر عبید اللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو سختی سے ڈانٹا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے مجبوراً 339 ہجری میں واپس کرنا پڑا، جبکہ اس سے قبل خلافت مستکفی کی جانب سے 50,000 دینار کے عوض بھی واپسی کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ ابن خلدون جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 196۔ سامعین، طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، رواہ الترمذی۔ ترجمہ: جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 887۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے
اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام سے حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت رقت و زاری بھی ثابت ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقبیل و استلام کو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ، حدیث نمبر 2957۔ اسی بنا پر حجر اسود کی تقبیل استلام کا کمال استحضار کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ بھیڑ کا موقع نہ ہو اور سہولت سے بوسہ لینا ممکن ہو تو قریب جا کر بوسہ لیں، اور اگر بھیڑ زیادہ ہو تو دور ہی سے استلام کر لیں، اس سے بھی بوسہ کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ سامعین، ملتزم کے بارے میں پہلے پڑھ چکا تھا کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی علامت ہوگی جس سے ملتزم کی شناخت ہر کوئی کر سکے۔ کتاب میں اس کی تعریف اور فضیلت بھی پڑھی تھی، مگر وہ ذہن میں نہیں تھی۔ میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ ملتزم کہاں ہے، مگر وہ بھی میری طرح لا علم اور خالی ہی تھے۔ ملتزم وہ مقام ہے جس کے بارے میں پیغمبر صادق علیہ السلام نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے دادا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ سے چمٹ رہے ہیں، تو میں نے اپنے دادا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے عرض کیا کہ ہم کو یہاں سے لے چلتے، ان لوگوں کے ساتھ ہم بھی ان کی طرح بیت اللہ سے چمٹ جائیں۔ انہوں نے فرمایا، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ شعیب کہتے ہیں کہ پھر جب میرے دادا طواف سے فارغ ہو گئے تو دیوار کعبہ کے خاص اس حصے پر آئے جو باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ہے، جس کو ملتزم کہتے ہیں، اور مجھ سے فرمایا، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ گئے تھے۔ بذل المجہود، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 168۔ ملتزم خانہ کعبہ کی اس دیوار کا نام ہے جو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ہے۔ اس سلسلے میں 3 اقوال پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان 6 فٹ کا حصہ جسے ملتزم کہا جاتا ہے۔ بذل المجہود، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 166۔ نمبر 2، ملتزم حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان 2.5 گز شرعی کے قریب بیت اللہ شریف کی دیوار کا حصہ ہے۔ عمدۃ الفقہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 434۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی دیوار کا قریباً 2 گز کا جو حصہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ابو داؤد، کتاب الحج، باب الملتزم۔ سامعین، ملتزم لازمہ سے ہے جس کے معنی ہے لازم رہنا، چمٹے رہنا۔ ملتزم کے معنی ہوئے چمٹے رہنے والا، اور ملتزم یعنی چمٹنے کی جگہ۔ ملتزم کو ملتزم اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس سے لپٹ لپٹ اور چمٹ چمٹ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ علامہ یاقوت حموی لکھتے ہیں، سمی ذالک لالتزامہ بالدعاء والتعوذ۔ معروف الحدیث، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 269، حدیث نمبر 21981۔ سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملتزم پر کب آیا جائے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ طواف کی 2 رکعتیں دعائے ملتزم اور آب زمزم پینے میں ترتیب 3 طرح پر منقول ہے۔ نمبر 1، طواف ختم کرنے کے بعد پہلے 2 گانے طواف پڑھے، پھر ملتزم پر آئے، پھر زمزم شریف پر آ کر آب زمزم پیے۔ ظاہر ہے کہ یہی افضل ہے، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر 2 گانے طواف کے سوا کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔ در مختار میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ پہلے ملتزم پر آئے، پھر 2 گانے طواف پڑھے، پھر چاہے زمزم پر آئے، اس کو منسلک الکبیر میں اختیار کیا ہے، اور شرح اللباب میں کہا ہے کہ یہ اسہل اور افضل ہے اور اسی پر عمل ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے 2 گانے طواف پڑھے، پھر زمزم کے کنویں پر آ کر زمزم پیے، پھر ملتزم پر آئے۔ اسی کو سراجی نے نقل کیا ہے اور فتح القدیر میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ سامعین، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ابھی 5 شوط ہی ہوئے تھے کہ طواف رک گیا اور صفیں لگنے لگیں۔ اب وہ گھڑی سامنے تھی جس کا ہوش سنبھالنے کے بعد بے صبری سے انتظار تھا۔ بقول شاعر، دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے 1 فرض نماز پر 1 لاکھ فرض نماز کا ثواب پانے کی ساعتیں میری بلائیں لے رہی تھیں۔ اقامت ہوئی اور امام نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ تلاوت میں وہ حلاوت اور آیات کا وہ انتخاب کہ طبیعت جھوم جھوم گئی۔ قرآن الحمدللہ ہمیشہ پڑھا اور حسب توفیق پڑھتا ہی رہتا ہوں۔ حافظ قرآن ہونے کے ناطے رمضان میں محراب سنانے کا بھی معمول ہے۔ یہاں قرآن سننے کی باری تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ قرآن ابھی ابھی کعبے کی چھت پر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی ابھی اپنے بندوں سے مخاطب ہیں۔ محویت اور گمشدگی کا ایک حسین عالم۔ رکوع کرتا، سجدے میں جاتا، قاعدے اور تسبیحات پڑھتا تو الگ ہی لطف آتا۔ اب تک تو ہر نماز سے پہلے جب یہ کہتا تھا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو کعبہ کبھی سامنے نہیں ہوتا تھا۔ آج اس جملے کی ادائیگی کے وقت کعبہ بھی سامنے تھا، مکمل جلال و جمال کے ساتھ۔ کیا بتاؤں دل کا کیا عالم تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد بقیہ شوط کے لیے پھر طواف شروع۔ اب تک کے شوطوں میں میرا ہاتھ صدیق مکرم کے ہاتھ میں تھا۔ چھٹا شوط شروع کیا تو اس وقت بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، لیکن بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ ان کا ہاتھ مجھ سے چھوٹ گیا۔ اب وہ کہاں تھے اور میں کہاں تھا، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ یہ گمشدگی میرے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ اس شوط کے دوران مجھے غلاف کعبہ سے چمٹنے کا موقع مل گیا، اور 7ویں شوط میں حجر اسود کے بوسے کا۔ اسی شوط میں حجر اسود سے تھوڑا آگے، یعنی باب کعبہ سے بھی آگے، غلاف کعبہ سے چمٹنے کا ایک موقع ہاتھ لگا۔ ایک بوڑھے میاں نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دیوار سے لگا کر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دعا کرنے لگے۔ فلسطینیوں کے لیے بالخصوص میں آمین کہتا رہا۔ طواف کے بعد 2 رکعتیں طواف کی ادا کی۔ یہ دونوں رکعتیں مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کو سامنے رکھ کر پڑھنا واجب ہے۔ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے مسعی کا راستہ پوچھا۔ سعی کے لیے جا ہی رہا تھا کہ یاد آیا ابھی تو زمزم پیا ہی نہیں ہے۔ نماز کے بعد تو زمزم پینے کی ہدایت ہے۔ خیر، مسعی سے پہلے ہی زمزم مل گیا۔ کئی گلاس نوش کیے۔ اس موقع پر یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ پانی پی کر صحیح کے لیے نکل پڑا۔ بقیہ باتیں اگلی قسط میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔